حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان القرآن فی اہاب ما مست النار، فرمایا کہ اگر قرآن کچی کھال میں ہو تو اس کھال کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ قرآن کی برکت سے جس کھال میں قرآن ہوتا ہے آگ اس کھال میں اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس میں رحمت کے چشمے اور حکمت کے دریا رواں ہیں جو آگ کو سرد کر دیتے ہیں۔ معمولی کھال کے جس میں قرآن کریم تھوڑی دیر کے لیے رہا ہو اس کے ساتھ قرآن کا یہ اعجاز ہو سکتا ہے، تو جن سینوں میں قرآن ایک طویل مدت تک رہا ہو کیا انہیں جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ ناظرین، شارحین حدیث نے عموماً اس حدیث کے دو مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ کھال سے مراد کسی بھی جانور کی مباح کھال اور آگ سے دنیا کی آگ مراد ہے۔ اس صورت میں قرآن کی کھال کا نہ جلنا نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس تک قرآن کا معجزہ تھا۔ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ معجزہ رونما بھی ہوا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کھال سے مراد انسان کی کھال ہے اور آگ سے جہنم کی آگ مراد ہے۔ ناظرین، جو پہلا مفہوم ہم نے عرض کیا نا کہ کسی بھی جانور کی مباح کھال ہو، تو ظاہر ہے کہ پرانے وقتوں میں ناظرین کھالوں کے ذریعے اوڑھنے بچھونے بنائے جاتے تھے، آج کپڑوں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے کہ قرآن کو مجلد جو صورت میں تھا اس کی حفاظت کے لیے بھی کسی بھی جانور کی مباح کھال کا سہارا لیا جاتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب قرآن کسی جلد کے ساتھ کسی کھال کے ساتھ مس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی آگ سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ آج میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ پر خبر پہنچ جاتی ہے، جہاں پر ہمارے کان بعض اوقات نہیں سنتے، آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن خبر نیوز پہنچ جاتی ہے۔ تو ناظرین، کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ آگ لگی ہے یا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، لیکن قرآن جس جزدان میں تھا تو قرآن بھی محفوظ رہا، وہ جزدان، وہ کپڑا بھی محفوظ رہا۔ دیکھیں حروف، قرآن کے حروف جس صفحے پر ہیں وہ صفحہ بھی محفوظ رہا، قرآن جس جلد میں ہے وہ جلد بھی محفوظ رہی، اور پوری جلد سمیت قرآن جس جزدان میں کپڑے میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی آگ سے محفوظ فرمایا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کھال سے مراد انسان کی کھال ہے اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مطابق کسی زمانہ یا کسی نسل کے ساتھ یہ حکم خاص نہ ہوگا، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن جس سینے میں محفوظ ہو اگر بالفرض اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں بھی ڈالا جائے تو آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ شرح السنہ میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ تم قرآن حفظ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہ دے گا جس نے قرآن کو یاد کیا ہو۔ امام طحاوی علیہ رحمہ نے ایک مفہوم تو یہی بتایا کہ دوسرا معنی یہ بیان فرمایا کہ حدیث میں کھال سے مراد وہ کھال ہے جس میں قرآن لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی مکمل حفاظت کے لیے آگ کو جلانے سے باز رکھتا ہے اور قرآن کو کھال سے نکال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کھال قرآن سے خالی ہو جاتی ہے، پھر آگ اس کھال کو جلاتی ہے جس میں اب قرآن مجید نہیں ہوتا۔ بعض کا بھی یہی خیال ہے، اس سے مراد یہ کہ جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترقا، قرآن کچی کھال میں رکھ دیا جائے پھر وہ آگ میں ڈال دی جائے تو وہ کھال نہیں جلے گی۔ اور اسی طریقے سے طبرانی کی روایت ہے کہ لو کان القرآن فی اہاب ما اکلتہ النار، کہ قرآن کھال میں ہو تو اس کو آگ نہیں کھائے گی۔ ناظرین و سامعین، یہ بات یاد رہے کہ قرآن جس کھال میں ہے، جس چیز کے ساتھ مس ہے،
آگ اس سے نہیں جلاتی، تو پھر ناظرین جس دل میں، جس سینے میں قرآن محفوظ ہو تو آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ تو پھر ناظرین جس سینے میں قرآن ہے، جس نے قرآن کو یاد کیا، پورا وجود قرآن سے متمتع مستفیض ہو رہا ہے، تو ناظرین وہ دنیاوی آگ سے بھی محفوظ رہے گا، اور جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ شدید ہے دنیاوی آگ سے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اور ناظرین و سامعین، یہ احادیث کریمہ جو ہم نے بیان کی ہیں، یہ اس لیے کہ ناظرین قرآن کی عظمتیں ہمیں معلوم ہوں کہ کتنی عظمت ہے کہ جس کے ساتھ جڑ جائے تو اسے آگ سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سمندر جو ہے ایک چوہے جیسا جانور ہے، کہتے ہیں کہ وہ آگ میں جل نہیں سکتا۔ علامہ دمیری علیہ رحمہ نے لکھا کہ اگر اس کے پروں سے یعنی اس کی کھال سے اگر رومال بنا لیا جائے تو وہ رومال گندا ہو تو اسے پانی میں نہ دھویا جائے بلکہ آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ رومال صاف ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے تو آگ گل گلزار بن گئی۔ تو جو رب تعالیٰ کی قدرت سمندر جیسے چھوٹے چوہے جیسے ناظرین جانور کو آگ سے محفوظ رکھے، اور جو اللہ رب العالمین آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر گل گلزار بنا دے، تو پھر ناظرین اس بات میں کیا شبہ ہے کہ جو چیز قرآن سے جڑ جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی آگ سے محفوظ فرماتا ہے۔